الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے طہارت پر، اور طہارت کی پہلی قسم یعنی وضو کے بارے میں آج ہم بیان کریں گے۔ وضو کے فرائض۔ لفظ وضو ہے یا وضو ہے، اس کے بارے میں اکثر لوگ میرے سے سوال کرتے ہیں کہ صحیح ادائیگی کیا ہے، تو صحیح ادائیگی ہے وضو، واو کے اوپر پیش ہے، زبر نہیں۔ وضو کے فرائض کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ رکوع نمبر 2 اور آیت نمبر 6 میں حکم واضح فرما دیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم، جب تم اٹھو یا کھڑے ہو، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، فاغسلوا، پس دھو لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کوہنیوں تک، وامسحوا، اور مسح کرو، برؤسکم، اپنے سر کا، وارجلکم، اور دھو پاؤں، الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں اس کا واضح حکم فرما دیا، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو نماز کے لیے وضو کو فرض نہیں سمجھتے تھے اور وہ وضو کیے بغیر ہی نماز ادا کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی زندگی کے اندر معاشرتی طور پر طہارت کو لازم قرار دینے کے لیے یہ آیت نازل کی، اور اس آیت سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وضو کے فرائض کیا ہیں۔ فرض کو کہتے ہیں جس کے بغیر کوئی کام مکمل نہ ہو سکے۔ اس سے پتہ چلا کہ وضو کے فرائض 4 ہیں، جن میں 3 اعضاء کو دھونا فرض ہے اور 1 کا مسح کرنا فرض ہے۔ وہ 3 اعضاء کون سے ہیں جن کو دھونا فرض ہے؟ منہ کو دھونا، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، کوہنیوں تک نہیں، کوہنیاں اس میں شامل ہیں، کوہنیوں تک اچھے طریقے سے تر کرنا، اور پاؤں دھونا ٹخنوں تک، کعبین، یعنی کعب کہتے ہیں ابری ہوئی ہڈی کو، تو ابری ہوئی ہڈی کون سی ہے؟ پاؤں کا ٹخنا، پاؤں کے ٹخنے تک ہمیں اچھے طریقے سے پاؤں کو دھونا پڑے گا، اور مسح کس کا جائز ہے؟ سر کا۔ 4 چیزیں جب تک ہم نہیں مکمل طور پر کریں گے ہمارا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ 4 وضو کے فرائض ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے مومنوں کی طہارت کے لیے، کہ جب تک تم ان 4 چیزوں کو پاک نہیں کرو گے تمہاری طہارت نماز کے لیے لازم نہیں ہوگی۔ وضو کی فضیلت میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے جبکہ وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے۔ اب جو کوئی تم میں سے اپنی چمک بڑھانا چاہے تو اسے بڑھا لینی چاہیے۔ ایک اور روایت جو کہ صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا مومن کو وہاں تک زیور پہنائے جائیں گے جہاں تک کہ اس کے وضو کا پانی پہنچتا تھا۔ وضو کے فرائض میں سب سے پہلے آتا ہے چہرے کو دھونا۔ چہرے کو دھونے کی حد کہاں تک متعین کی گئی ہے؟ لمبائی میں سر کے بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کی ہڈی تک ہم چہرے کو اچھی طرح دھوئیں گے، اور پھر دائیں کان کی لو سے لے کر بائیں کان تک۔ اگر مردوں کی داڑھی ہوتی ہے تو ان کی داڑھی میں جہاں تک ان کی داڑھی اگنے کی حد ہے وہاں تک ان کا چہرہ آئے گا، اور جو داڑھی کے نیچے والے بال ہیں ان میں وہ حلال کریں گے، یعنی جس طرح خواتین اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہیں انگلیوں کے ساتھ، اس طرح سے وہ ساری انگلیوں کو پھیلا کر داڑھی کے اندر بار بار حلال کریں گے تاکہ داڑھی کے اندر جو گرد ہے وہ بھی صاف ہو جائے۔ دوسرا وضو کا فرض ہے کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا۔ الی المرافق سے مراد یہاں ما المرافق ہے، یعنی
ہاتھوں کو کوہنیوں تک نہیں بلکہ کوہنیوں سمیت دھونا فرض ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے ہوئے اپنی کوہنیوں پر پانی بہاتے تھے۔ تیسرا اہم فرض ہے سر کا مسح کرنا، یعنی پورے سر کو نہیں بھگونا، صرف ہاتھوں کو تر کر کے سر تک لے کے جانا اور پھر واپس لے کر آنا، یہ سر کا مسح کہلاتا ہے۔ آخری اور چوتھا فرض ہے پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے تھے۔ جب آپ آئے تو ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے کیونکہ عصر کی نماز کا وقت قریب ہی تھا۔ ہم نے جلدی جلدی اپنے پیروں پر چھوا چھوئی شروع کر دی، یعنی اوپر سے پاؤں دھونا شروع کر دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز بلند فرمایا، مخاطب کیا صحابہ کرام کو پیچھے سے، وضو کو کامل اور پورا کرو، ایڑیوں کو خرابی سے یعنی آگ لگنے سے بچاؤ۔ اور ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، ایڑیوں کے لیے اور تلووں کے لیے آگ ہے۔ اس سے مراد یہ کہ اگر ہم لوگ ٹھیک سے پاؤں نہیں دھوئیں گے اور جتنا حصہ تر ہونے سے رہ جائے گا وہ حصہ آگ میں جلایا جائے گا۔ ایک شخص کے پیر پر 1 درہم کے برابر جگہ خشک رہ گئی، یعنی وہ تر ہونے سے رہ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایڑیوں کو آگ کی خرابی ہوگی، یعنی یہ ایڑیاں جو خشک ہیں ان کو آگ میں جلایا جائے گا۔ اس سے کیا واضح ہوا کہ ہمیں پاؤں دھوتے ہوئے خاص احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ پاؤں دھوتے ہوئے ہمیں پاؤں کی انگلیوں کے اندر حلال کرنا چاہیے، ناخنوں کو اچھے طریقے سے صاف کرنا چاہیے۔